ایک سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے اس کا کیا حکم ہے؟ آج کل کچھ لوگ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کہلواتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی اتباع جائز ہے؟ اگر نہیں تو ان کا اور ان کے پیروکاروں کا کیا حکم ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے آخری نبی۔ قرآن پاک میں یہ آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی سارے نبیوں میں آخری نبی۔ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نہیں دو نہیں متواتر حدیثوں میں، یعنی 120 حدیثیں اس وقت میرے نگاہ میں ہیں، 120 حدیثوں میں سرکار نے یہی بیان فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے سارے نبیوں میں آخری نبی۔ میں سارے نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو اس سے آپ کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب غلط بات ہے، ناسمجھی ہے۔ آخری ہونا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر یہ وصف ہوتا ہے تنہا وہی ایک آخری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی آخری نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مثلا جتنے اوصاف ہیں وہ 2 4 10 اس کے حامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا زید عالم ہے تو 10 لوگ بھی عالم ہو سکتے ہیں زید کے علاوہ۔ زید مفتی ہے تو اس کے علاوہ 100 لوگ بھی مفتی ہو سکتے ہیں۔ زید عمدہ خطیب ہے تو اس کے علاوہ ہزاروں لوگ بھی اس جیسے خطیب ہو سکتے ہیں۔ تو عالم ہونا، خطیب ہونا، مفتی ہونا، محقق ہونا، کاتب ہونا، قاضی ہونا، یہ اوصاف ہیں، اور یہ ایسے اوصاف ہیں کہ ایک وصف کے ہزاروں ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہیں۔ لیکن آخری ہونا کسی چیز میں یہ ایسا وصف ہے کہ جو آخری ہوگا تو تنہا وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ مثلا بہت آسان اور موٹی مثال ہے کہ زید کیا بڑھاپے میں ایک لڑکا ہوا تو لوگ کہنے لگے اس کا آخری لڑکا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ آخری لڑکا ہے، کیونکہ امید نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور لڑکا ہو۔ لیکن اللہ کی دین 10 سال کے بعد اس کے ایک لڑکا اور ہو گیا، تب آخری لڑکا کون ہوگا؟ جو 10 سال بعد بکر کے نام سے پیدا ہوا ہے، اور یہ جو زید پیدا ہوا تھا 10 سال پہلے، اب یہ آخری نہیں رہا۔ بے شک بے شک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی آخری ہو اور وہ بھی آخری ہو۔ یہ آخری تھا، مگر جب ایک لڑکا بعد میں پیدا ہو گیا مثلا 10 سال کے بعد، تو اب آخری وہ ہو گیا، یہ نہیں رہا۔ اس وصف کے 2 ہو ہی نہیں سکتے، جب بھی ہوگا تو اس وصف کا ایک ہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں آخری نبی، تو آخری نبی ایک ہی ہوں گے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے تب اس کا مطلب حضور آخری نبی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ میں قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ سارے نبیوں میں آخری نبی یہ ہیں، سارے رسولوں میں آخری رسول یہ ہیں۔ خود جناب احمد مجتبیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ سارے نبیوں میں آخری نبی، سارے رسولوں میں آخری رسول یہ ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ بات صاف صاف اس بات کا اعلان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اور اب کوئی کہے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی آئے تو آپ کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے نادانی کی۔
اور وصفوں میں ایسا ہو سکتا ہے، ایک عالم ہو گیا تو اس کے بعد 10 علماء پیدا ہو جائیں تو زید کے عالم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک حکیم ہو گیا اور اس کے بعد 100 حکیم ہو جائیں تو پہلے کے حکیم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک آخری ہو اور اس کے بعد ایک بھی آ جائے تو اس کے آخری ہونے میں فرق پڑ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک موٹی مثال دوں، جیسے کوئی کہے کہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دو تو بھی اس کے بیوی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ارے طلاق دینے کے بعد وہ بیوی رہے گی ہی نہیں، جب بیوی رہے گی ہی نہیں تو فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ 3 طلاق کے بعد یہ ایک ایسا وصف ہے کہ 3 طلاق کے بعد کوئی عورت دنیا میں بیوی نہ رہتی ہے نہ رہ سکتی ہے۔ یہ وصف ایک ہی پایا جائے گا، اس کے بعد اور میں نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے اگر 3 طلاق دے دیا تو بیوی نہیں رہی، پھر کوئی یہ کہے کہ اس کی بیوی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی گدھا کہہ سکتا ہے، کوئی نادان کہہ سکتا ہے، کہہ دو کوئی قاسم نانوتوی کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی صاحب عقل سنی نہیں کہہ سکتا، برکاتی نہیں کہہ سکتا، رضوی نہیں کہہ سکتا۔ ایک حدیث سن لیجئے، 120 حدیث ہیں میری نگاہ میں۔ میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی مقالہ ختم نبوت کی بحث کے عنوان سے جب چھپے گا تو آپ دیکھیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے شاندار محل بنایا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سب تعریف کرتے ہیں، ماں حسنا کتنا اچھا محل بنایا، مگر چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو سب حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار محل، یہ کمی کیوں اس کے اندر ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ کر اس کو ناقص کیوں رکھا گیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں سنو، نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں نے آ کر اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے، اس لیے میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے جی حضرت ایک سوال